Assalamu alaikum. Subscribe YouTube channel and press the bell icon to get an update on the upcoming videos. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم. معزز سامعین، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ یعنی مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس مہینے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب اکرم اس عشرے کی ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم تمام سے راضی ہو کر ہم تمام کو معاف فرما دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق ایسی بنائی ہے جن کے اندر صرف نیکیوں کا جذبہ ہے، وہ صرف نیکیاں ہی نیکیاں کرتی ہیں۔ اس مخلوق کا نام یہ ہے فرشتے۔ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، کہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا انہیں حکم دیا ہے ان کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ ایک دوسری مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس کا نام شیطان ہے، جو سراسر شر کا مجموعہ ہے، جس کے اندر خیر کچھ بھی نہیں ہے، شر ہی شر ہے، برائی ہی برائی ہے، نافرمانی ہی نافرمانی ہے۔ وہ شیاطین ہے۔ اور تیسری مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی جسے انسان کہا جاتا ہے، یہ انسان شر اور خیر کا مجموعہ ہے، کہ انسان بسا اوقات اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور پھر یہ انسان کو جب اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے، جنت اور جہنم کے خیالات آتے ہیں، جب موت کو یاد کرتا ہے، جب قبر اس کے سامنے آ جاتی ہے، جب جنازے کا اٹھنا اس کے نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے، جب اپنی موت کا تصور کرتا ہے، تو اس وقت گناہ سے توبہ کر لیتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ گناہ کہتے کسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو چھوڑنا، آپ کی مبارک سنت سے روگردانی کرنا گناہ ہے۔ گناہ کرنے سے انسان کی زندگی میں بے برکتی آ جاتی ہے،
اور نیکی کے وجہ سے انسان کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں۔ گناہ کرنے سے انسان کو ذلت ملتی ہے اور نیکی کرنے سے انسان کو عزت ملتی ہے۔ توبہ نام کس کا ہے؟ توبہ اسے کہتے ہیں کہ بندے کا اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا۔ بندہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع ہو جائے، فرما برداری والی زندگی کو اختیار کر لے، تو اس کا نام توبہ ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ بندے اور خالق کے درمیان، انسان اور اس کے رب کے درمیان کبھی کبھی درمیان میں حجابات آ جاتے ہیں، رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ ان رکاوٹوں کے وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کو صحیح معنوں میں پہچان نہیں پاتا ہے، صحیح معنوں میں اللہ رب العزت کی عظمت اس کے سامنے نہیں ہوتی ہے۔ ان رکاوٹوں میں سے پہلی رکاوٹ یہ ہے کہ بندے کو اللہ رب العزت کا صحیح معنوں میں تعارف نہیں ہے، اس بندے کے اندر جہالت ہے۔ اللہ رب العزت تواب ہیں، توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ کوئی انسان کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، موت سے پہلے اس کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اگر وہ توبہ کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ چنانچہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے میرے بندے، اگر تو زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے سب گناہوں سے بھرا ہوا لے کر میرے پاس آئے گا تو میں تیرے گناہ کو معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی بھی پرواہ نہیں ہے۔ تو انسان جتنے انسان ہیں ان کی تعداد کے برابر گناہ لے کر آئے گا، پھر بھی میں تجھے معاف کر دوں گا۔ تو اللہ رب العزت کے بارے میں انسان کو جتنا علم ہوگا، انسان کی جتنی جہالت ختم ہوگی، اتنا بندہ اللہ رب العزت سے قریب ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ایک صفت ستار ہے کہ اللہ تعالیٰ ستر پوشی کرتے ہیں، گناہوں کو چھپاتے ہیں کہ ہم نے کتنی ساری آج تک خطائیں اور کتنے سارے آج تک گناہ کیے، لیکن اللہ رب العزت نے ان گناہوں کو لوگوں میں عام نہیں کیا، لوگوں میں پھیلایا نہیں، لوگوں کو بتایا نہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت ستار ہیں۔ اللہ رب العزت کی ایک صفت علیم ہے اور اللہ رب العزت کی ایک صفت حلیم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا ان دونوں صفتوں کو ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا سورہ احزاب، کہ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ حلیم بھی ہیں۔ علیم کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر جو گناہ کے منصوبے بنتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے، لیکن اللہ رب العزت سزا دینے میں انسان کو مہلت دیتے ہیں۔ اگر کسی باپ کو پتہ چل جائے کہ میرا بیٹا میرے خلاف اپنے دل کے اندر بغض و عناد رکھتا ہے، میرے خلاف اپنے دل میں منصوبے بنایا ہوا ہے، تو باپ برداشت نہیں کرے گا اور اپنے بیٹے کو اپنے گھر سے نکال دے گا۔ اللہ رب العزت اتنے علیم ہیں، سب جاننے کے باوجود اللہ رب العزت حلیم بھی ہیں، اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی ایک صفت
حنان اور منان بھی ہے۔ منان کہتے ہیں احسان کرنے والا، اور حنان کہتے ہیں جو کسی کو اپنے در سے ناراض ہو کر واپس نہ کرے۔ تو اللہ رب العزت کی ایک صفت منان یعنی احسان کرنے والا، اور دوسری صفت اللہ رب العزت کی حنان ہے۔ حنان کہتے ہیں کسی کو اپنے در سے خالی واپس نہ کرنے والا۔ تو اللہ رب العزت کے سامنے جب کوئی بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر احسان بھی کرتے ہیں اور اسے اپنے در سے واپس بھی نہیں لوٹاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کتنے پیارے انداز میں انسان کو مخاطب کیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ رب العزت انسان کو بلا رہے ہیں، اسی لیے جس آدمی کے پاس اللہ کی صفات کا علم آئے گا وہ آدمی اللہ سے قریب ہوگا۔ من عرف اللہ یحبہ، کہ جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ اللہ سے محبت کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ توبہ کے لیے یا کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے اخلاص کے ساتھ وہ عمل کیا جائے، اس میں ریا، دکھلاوا، واہ واہ اس میں سے کسی چیز کی نیت نہ ہو۔ اور عمل کے قبول ہونے کے لیے دوسری چیز ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق کیا جائے، کہ اللہ رب العزت کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، آپ کی جو سنتیں ہیں وہ تمام کے تمام قبول ہیں، اور جو آدمی اس کو اپنائے گا وہ آدمی بھی اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گا۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کے صفات کا علم ہونا یہ بندے کو اللہ رب العزت سے قریب کر دیتا ہے، اور انسان کے عمل کے قبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، اس کے اندر اخلاص ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہو۔ تیسری چیز جو آپ کے سامنے بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر حسد، تکبر، عجب و ریا ہے تو اس صورت میں یہ آدمی اللہ رب العزت سے قریب نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کا قرب اسے میسر نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے ہم یہ کام کریں کہ اگر عجب، تکبر، بڑائی، اپنی انا کا مسئلہ ہے تو اسے نکال دیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر، جنت میں وہ بندہ داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ اس لیے تکبر سے اپنے آپ کو پاک کریں۔ اب آپ کے سامنے مجھے یہ بات کرنی ہے کہ جتنے بھی گناہ ہیں، چاہے گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں، یہ سب کے سب اللہ کی نافرمانی ہے۔ آدمی گناہ کے وقت سوچتا ہے کہ چھوٹا سے گناہ ہے، اس کو کرنے سے کیا تکلیف ہو جائے گی۔ حکیم الامت
حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے اس کی مثال دی کہ ایک صندوق ہو جس کے اندر کپڑے ہوں اور کوئی آدمی اس میں ایک معمولی سی چنگاری ڈال دے کہ معمولی سی چنگاری ہے، اس سے کیا ہوگا؟ تو ایک وقت آئے گا کہ پورے کپڑے خاکستر ہو جائیں گے، جل کے راکھ ہو جائیں گے، اور وہ صندوق بھی پورا کے پورا جل کے راکھ ہو جائے گا۔ تو اس لیے صغیرہ گناہ بھی چھوڑنا ہے اور کبیرہ گناہ بھی چھوڑنا ہے، اس لیے کہ یہ سب کے سب اللہ کی کیا ہے؟ نافرمانیاں ہیں۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ انسان شرک سے توبہ کرے، اس لیے کہ جس بندے کے اندر شرک ہوگا اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں کرتے، شرک کو معاف نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کے سوا تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو شرک اگر کسی انسان کے اندر ہے تو شرک کو چھوڑے، شرک کو چھوڑنا یہ نہایت ضروری ہے، ورنہ اللہ رب العزت انسان کتنا ہی اللہ کے سامنے روئے، توبہ کرے، کتنا ہی صدقہ دے اور کتنی ہی خیرات دے اور کتنی ہی زکوٰۃ دے اور کتنی ہی نوافل پڑھے اور کتنا ہی حج کرے، لیکن وہ شرک میں مبتلا ہے تو شرک وہ جرثومہ ہے، شرک وہ چیز ہے جو انسان کو بندے سے بالکل دور کر دیتی ہے، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کے سوا تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شرک سے بالکل توبہ کریں۔ توبہ کے شرائط میں پہلی شرط یہ ہے ان یقلع عن المعصیہ، کہ جس گناہ میں ہم مبتلا ہیں اس گناہ کو بالکل چھوڑ دیں۔ دوسری چیز یہ ہے ان یندم علیہا، کہ جس گناہ میں ہم مبتلا ہیں اس گناہ میں ہمیں ندامت ہو، افسوس ہو کہ ہم اللہ کی بڑی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا انکار کر کے، نعمتوں کی ناشکری کر کے اللہ کی نافرمانی میں ہم مبتلا ہیں۔ اس پہ انسان کو افسوس ہونا چاہیے۔ وَأَن يَعْزِمَ أَلَّا يَعُودَ إِلَيْهَا أَبَدًا، اور توبہ کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ اس بات کا پکا عزم کرے، پکا ارادہ کرے کہ آئندہ کبھی میں دوبارہ کبھی میں اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ یہ تین شرطیں تو اس وقت ہیں جبکہ توبہ کا تعلق بندے اور خالق کے درمیان میں ہو، اور اگر اس گناہ کا تعلق بندے اور بندے کے درمیان میں ہے، کسی کا حق کسی نے کھا لیا ہے، دبا لیا ہے، تو اس کے لیے چوتھی شرط یہ ہے کہ اس بندے سے معافی مانگے، اس کے حق کو ادا کرے، یہ چوتھی شرط ہے۔ جب بندہ اللہ رب العزت کے سامنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، گناہوں سے معافی چاہتا ہے، تو اللہ رب العزت بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، چاہے وہ گناہ کتنے ہی بڑے ہوں، اللہ رب العزت اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ وحشی بن حرب مشہور واقعہ ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا، مجھے تفصیل سے بیان نہیں کرنا ہے۔ وحشی بن حرب جس نے جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اور شہید بھی عجیب طریقے سے کیا، آپ کے سینے کو چاک کیا، آپ کے دل مبارک کو نکالا، آپ کے ناک کو کاٹ لیا، آپ کے کانوں کو کاٹ لیا، آپ کی آنکھیں نکال لی، آپ کی انگلیوں کو کاٹ لیا،
اور اس کے بعد ان تمام کو ایک دھاگے میں پرو دیا اور ہار کی شکل میں بنایا، اور اس کلیجے کو اپنی آقانی ہندا کے پاس لے گیا، اور اس ہندا نے اس کلیجے کو منہ میں رکھ کے چبایا۔ عجیب و غریب طرح کی شہادت، ایسی شہادت کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد بے اختیار آپ کی بھی آواز نکل آئی۔ لیکن اللہ رب العزت اتنے کریم ہیں، اتنے رحیم ہیں کہ اللہ رب العزت نے وحشی بن حرب کے تعلق سے قرآن کریم میں آیتیں نازل کی، تین آیتیں اللہ نے نازل کی، اور ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد وحشی بن حرب بالآخر رضی اللہ عنہ بن گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اللہ رب العزت انسان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ اس انسان نے کتنے گناہ کیے ہیں۔ ہندوستان کے شاعر غالب، مشہور شاعر گزرے ہیں مرزا غالب، انہوں نے ایک شعر کہا تھا، کعبہ کس منہ سے جاؤں گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، انہوں نے کہا کہ غالب نے اس شعر میں گنہگار بندوں کو مایوس کر دیا ہے۔ جیسے ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں جب کوئی آدمی بیچارہ، جب کوئی مرد یا جب کوئی خاتون نیک بنتی ہے، نوافل کا اہتمام ہونے لگتا ہے، تسبیحات کی پابندی ہونے لگتی ہے، تو لوگ طعنے کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ حالانکہ جملہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا ہے۔ تو کوئی آدمی پکی اور سچی توبہ کرتا ہے اور اسے عار دلائی جائے، شرم دلائی جائے، تو اللہ تعالیٰ اس سے غضبناک ہوتے ہیں، غصے میں آتے ہیں کہ ایک بندہ یا ایک بندی میرے در سے چمٹ رہی ہے اور تم اسے میرے در سے جدا کرنے پہ لگے ہوئے ہو۔ تو خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر کا جواب دیا اور کہا کہ میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا، ان کو رو رو کے میں مناؤں گا، اپنی بگڑی کو یوں میں بناؤں گا۔ تو میرے عزیزوں، اللہ کے در کے سوا ہمارے پاس کوئی در نہیں ہے، اور اللہ کے گھر کے سوا ہمارے پاس کوئی گھر نہیں ہے، اس لیے ہمیں اللہ کے پاس جانا ہی ہے۔ ایک عربی کا شاعر کہتا ہے، الہی عبدک العاصی اتاک مقرا بالذنوب وقد دعاک، اے میرے معبود، تیرا گنہگار اور سیاہ کار بندہ تیری دربار میں، تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہے، گناہوں کا اقرار کرنے والا ہے، اور تجھے ہی پکار کر عرض کر رہا ہے، فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلُ، پس اگر تو مجھے بخشش دے اور مغفرت فرما دے تو واقعتاً تو ہی اس کے قابل ہے، وَإِن تَطْرُدْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ، اور اگر تو مجھے اپنے در سے دھتکار دے، دور کر دے، تو پھر مجھ پر آپ کے سوا کون ہے جو میرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک گھر کا دروازہ کھلا اور ایک بچہ روتا اور چلاتا ہوا گھر سے نکلا۔ اس کی ماں اس کو گھر سے دھکے دے دے کے نکال رہی تھی۔ جب وہ دروازے سے باہر ہو گیا تو ماں نے اندر سے دروازہ بند کر لیا
بچہ روتا، چلاتا، چیختا، بلکتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد وہ بچہ آگے چلا اور چلنے کے بعد چوراہے تک چلتے رہا۔ چوراہے کے پاس سے وہ بچہ پھر واپس لوٹا۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بچہ دروازے پہ جا کے پھر سے دستک دے رہا ہے اور اپنی ماں کو آواز دے کے کہہ رہا ہے کہ اے ماں، جب تم نے مجھے دھکے دے دے کے نکال دیے، میں چلاتے رہا، چیختا رہا، آپ نے دروازہ نہیں کھولا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، میں کسی جگہ چلے جا کر کسی دکان میں جا کے مزدور بن جاؤں گا، کسی امیر کبیر آدمی کے یہاں جا کے اس کا خادم بن جاؤں گا۔ اسی نیت سے میں آگے چلا، لیکن جب میں آگے پہنچا تو مجھے خیال آیا کہ مجھے پیسے مل جائیں گے، روپیے مل جائیں گے، لیکن مجھے میری ماں نہیں ملے گی۔ تو یہ خیال آتے ہی فوراً میں واپس لوٹ آیا، اور میں واپس لوٹنے کے بعد آپ کے گھر کے پاس آ گیا ہوں، اس نیت کے ساتھ کہ آپ کو تو میرے جیسے بہت سے لوگ، آپ کو تو دوسرے بھی، آپ کے پاس دوسرے بھی اولاد ہیں اور بچے ہیں، لیکن میرے پاس آپ کے سوا دوسری کوئی ماں نہیں ہے۔ ابن قیم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس بچے کی یہ بات سن کے میرے دل میں اللہ رب العزت کی قدر آئی، اور میرے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ رب العزت جو اعلان فرماتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، آپ فرما دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہیں، تم خدا کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ رب العزت تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں۔ تو مجھے معلوم ہوا اس بچے کے واقعے سے کہ جب یہ بچے نے یہ بات کہی اپنی ماں سے، تو اس کی ماں نے دروازہ کھول دیا اور اپنے بچے کو گود میں لے لیا اور اسے چومنے لگی، اور اس کی ممتا جوش میں آ گئی، اور اس نے کہا کہ اے میرے بچے، جب تیرے دل میں یہ جذبہ ہے تو تجھ سے زیادہ میرے دل میں جذبہ ہے۔ تو جب بندہ اس خیال سے اللہ رب العزت کے دل میں، اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے اللہ کے گنہگار بندے آئیں اور توبہ کریں، معافی چاہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب رات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتے ہیں تاکہ دن کے گنہگار آ کر اللہ کے سامنے معافی چاہیں، اور جب دن ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیتے ہیں تاکہ رات کے گنہگار آ کر اللہ کے سامنے معافی چاہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے سامنے معافی مانگنے والا بنائے اور توبہ کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العزت اس مغفرت کے عشرے کو ہم تمام کے لیے مغفرت کا ذریعہ اور سامان بنائے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کر لیتے ہیں۔ الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، يا ذا الجلال والإكرام، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين،
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وصل على محمد بعدد من لم يصل عليه. اللهم ابلغه منا السلام كلما ذكر واردد علينا منه السلام. اے اللہ، غنہگار ایک غفار کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، عاجز اور کمزور ایک طاقتور کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، بندے خالق کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جانے میں انجانے میں، اے اللہ ہم نے جتنی بھی نافرمانیاں کی، اے اللہ ہمیں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، جو گناہ ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، اور جو گناہ کر کے ہم بھول گئے ہیں اللہ وہ بھی معاف فرما۔ اے اللہ، صغائر بھی معاف فرما اور کبائر بھی معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے دماغ کو پاکیزگی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہماری آنکھوں کو پاکیزہ بنا۔ اے اللہ، ہماری زبان کو صاف اور ستھری بنا۔ اے اللہ، اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما۔ اے اللہ، اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما۔ اے اللہ، اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما۔ اے اللہ، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم بڑے کمزور ہیں۔ اے اللہ، بڑے کمزور ہیں۔ اے اللہ، بڑے کمزور ہیں۔ اے اللہ، معمولی سی تکلیف کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اے اللہ، ہم آپ کے عذاب کو کیسے برداشت کر پائیں گے؟ اے اللہ، سوئی کی چبھن کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اے اللہ، عذاب قبر کو کس طریقے سے ہم برداشت کر پائیں گے؟ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، آپ نے خود قرآن کریم میں ہم کمزوروں کو حکم دیا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سائل کو، سوالی کو دھتکارا نہ جائے، اسے واپس نہ کیا جائے۔ اے اللہ، ہم آپ کے در کے سوالی ہیں۔ اے اللہ، ہمیں معاف فرما۔ دنیا اور آخرت کی نعمتیں نصیب فرما۔ دنیا اور آخرت کی عزت نصیب فرما۔ دنیا اور آخرت کی سربلندیاں نصیب فرما۔ دنیا اور آخرت کی راحتیں نصیب فرما۔ اے اللہ، دنیا اور آخرت کی نعمتیں نصیب فرما۔ اے اللہ، اپنے غضب سے ہماری حفاظت فرما۔ اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، یہ ہوا کے رخ بتا رہے ہیں۔ اے اللہ، اس زمانے کی گردش بتا رہی ہے۔ اے اللہ، اس زمانے کے حالات بتا رہے ہیں کہ آپ ہم سے روٹھ گئے ہیں، آپ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اے اللہ، ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کو راضی کرنا۔ اے اللہ، ہماری ذمہ داری ہے آپ کو راضی کرنا۔ اے اللہ، اب ہم سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ، اگرچہ ہم بڑے گنہگار ہیں، اے اللہ اقراری مجرم ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اس لیے کہ ہم مجبور ہو کہ آپ کے سوا کوئی سہارا نہیں۔ اے اللہ، آپ کے سوا کوئی آسرا نہیں۔ اے اللہ، آپ کے سوا کوئی ہمارا پالنہار نہیں۔ اے اللہ، آپ کے سوا کوئی ہمارا نگہبان نہیں۔ اے اللہ، آپ کے سوا ہمارا کوئی رکھوالا نہیں۔ اے اللہ، آپ کے سوا ہمیں کوئی روزی دینے والا نہیں۔ اے اللہ، آپ کے سوا ہمیں کوئی عزتیں دینے والا نہیں۔ اے اللہ، آپ کے سوا ہم پر کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ اے اللہ، آپ کے سوا کوئی ہمیں بخشنے والا نہیں۔ آپ کے سوا ہمیں کوئی عطا کرنے والا نہیں۔ اے اللہ، ہم آپ کے سراسر محتاج ہیں۔ اے اللہ، بندہ، اے اللہ، چھوٹا سے بچہ معصوم جو ہوتا ہے وہ جب غلاظت میں لت پت ہو جاتا ہے اور غلاظت اس کے جسم سے لگ جاتی ہے تو روتا ہے اور اس کی ماں کہ اسے صاف کر دیتی ہے۔ اے میرے اللہ، ہم بھی گناہوں کی غلاظت میں ڈوب گئے ہیں۔ اے اللہ، گناہوں کی نجاست میں ڈوب گئے ہیں، نجاست سے ہمارا جسم بھر چکا ہے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں سے زمین و آسمان کے درمیان خلا بھی بھر چکا ہے۔ اے اللہ،
ہم نے آپ جیسا غفار نہیں دیکھا اور آپ نے ہم جیسا گنہگار بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ آپ کی مغفرت بڑی وسیع ہے، اے اللہ آپ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اے اللہ آپ نے بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف فرمایا، اے اللہ آپ نے بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف فرمایا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ اگر تم زمین بھر کے گناہ لے کر آئیں گے تو میں اتنی ہی رحمت لے کے تمہارے پاس آ جاؤں گا، اور زمین و آسمان کے درمیان کا خلا بھی گناہ سے بھر کر آؤں گے، اور میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر معافی مانگوں گے تو میں معاف کر دوں گا، اور مجھے ذرا برابر بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ اے اللہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اے اللہ اس میں ہمیں ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمارے گھر والوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری اولادوں کو اور ہماری ازواج کو معاف فرما دیجئے، ہمارے اعزاء و اقارب کو معاف فرما دیجئے، ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دیجئے، ہمارے بھائی بہنوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے رشتہ داروں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے پڑوسیوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے بستی والوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ پورے عالم میں بسنے والے آپ کے بندوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ ستاری اور غفاری کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ ہم تمام کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے، اس لیے کہ آپ کے گھر کے سوا ہمارے پاس کوئی گھر نہیں ہے، اور آپ کے در کے سوا ہمارے پاس کوئی در نہیں ہے۔ اے اللہ ہم پہ رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے، جو رحمت کی نگاہ آپ نے فضیل بن عیاض پہ ڈالی تھی، ڈاکوؤں کے سردار کو آپ نے ولیوں کا سردار بنا دیا تھا۔ اے اللہ جو نگاہ آپ نے بشر حافی پہ ڈالی تھی کہ شرابی اور بہت بڑے شرابی تھے، آپ نے شراب کھانے سے اٹھا کر انہیں ولیوں کا سردار بنا دیا تھا۔ اے رب اکرم وہی نگاہ ہم پہ ڈال دیجئے، اور ہم گنہگاروں کو اپنے مقربین میں شامل فرما دیجئے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گناہ تو اتنے بڑے ہیں اور اس قابل بھی نہیں ہے کہ ہم آپ سے دعا مانگیں، لیکن اے اللہ آپ کی رحمت کو دیکھ کر ہم امیدوار ہو گئے، آپ کی رحمت کو دل کے ہمارے دیکھ کر اور آپ کی رحمت کو سن کر ہمارے دلوں میں امید کی کرن پھوٹ پڑی۔ اے اللہ ہم نے سنا کہ آپ تمام کے تمام خطا کاروں کو معاف فرماتے ہیں۔ اے اللہ اس لیے ہم آپ کے سامنے دعا کر رہے ہیں کہ جب ہمارا آخری وقت ہو اور ہماری سانسیں اکھڑ رہی ہوں، اے اللہ اس وقت آپ کے جانب سے ہمیں یہ آواز آئے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کے طرف چل، اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی اور میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اے اللہ اس کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ موت کے وقت شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما لینا۔ اے اللہ کلمے والی موت نصیب فرمانا، ایمان والی موت نصیب فرمانا۔ اے اللہ جہنم کے عذابات سے ہماری حفاظت فرما لینا، قبر کے عذابات سے ہماری حفاظت فرما لینا، نکیرین کے سوالات کو ہم پہ آسان فرما دینا۔ اے اللہ جنت کے اعلیٰ مقام میں اپنے فضل و کرم سے ہمیں داخل کر دینا، اپنے نبی کی رفاقت نصیب فرمانا، اپنے نبی کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر پینا ہمارے لیے مقدر فرما دینا، نبی کی شفاعت نصیب فرمانا۔ اے اللہ حوض کوثر پہ ہمیں پانی پینے والا بنا دینا۔ اے رب اکرم ہمارے نام اعمال داہنے ہاتھ میں ملے، اللہ اس کے فیصلے فرمانا۔ اے اللہ ہمارے نیکیوں کا ترازو جھک جائے، اللہ اس کے فیصلے فرمانا۔ اے رب اکرم دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرما دینا۔ اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دیجئے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگاری نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جو روزگار والے ہیں
ان کے روزگاریوں میں برکت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں برکت نصیب فرما دیجئے، ہمارے اعمال میں برکت نصیب فرما دیجئے، ہمارے کاموں میں برکت نصیب فرما دیجئے، ہمارے گھروں میں برکت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری عمروں میں برکت نصیب فرما دیجئے، ہماری نیکیوں میں برکت نصیب فرما دیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی جتنی بھی دعائیں آپ سے مانگی ہیں ان تمام دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما دیجئے۔ جن شرور و فتن سے آپ کے حبیب نے پناہ چاہی ہیں ہمیں بھی محفوظ فرما لیجئے۔ وصلی اللہ علی النبی الحبیب الکریم برحمتک یا ارحم۔